پری کا تحفہ۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ اور ملکہ حکومت کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ ننھا شہزادہ بہت عجیب اور بد شکل تھا۔ اس کے سر پر بالوں کا ایک چھوٹا سا گچھا تھا جو بدنما دکھائی دیتا تھا۔ ملکہ شہزادے کے پاس اداس کھڑی تھی۔ اچانک وہاں ایک پری نمودار ہوئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں ننھے شہزادے کو ذہانت کا تحفہ دیتی ہوں۔ یہ جس لڑکی کو پسند کرے گا اسے اپنی طرح ذہین بنا دے گا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ اگلے دن ہمسایہ ملک کی ملکہ کے ہاں 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ وہی پری اس کے پاس آئی اور کہا، تمہاری بڑی بیٹی جو بہت خوبصورت ہے کم عقل اور بھولی ہوگی، جبکہ تمہاری چھوٹی بیٹی اگرچہ بدصورت ہے لیکن وہ بہت ذہین ہوگی۔ یہ سن کر ملکہ دکھی ہو گئی کہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک ایک مسئلے سے دوچار ہیں۔ پری نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تمہاری بیٹیوں کو خاص تحفہ دیتی ہوں۔ چھوٹی شہزادی اپنی ذہانت سے لوگوں کے دل جیت لے گی اور لوگ اس کی شکل پر توجہ نہیں دیں گے۔ بڑی شہزادی کے پاس ایک خاص طاقت ہوگی۔ یہ جس نوجوان کو پسند کرے گی اسے خوبصورت بنا دے گی۔ جب دونوں شہزادیاں بڑی ہوئیں تو ہر سو بڑی شہزادی کی خوبصورتی اور چھوٹی شہزادی کی ذہانت کے چرچے ہونے لگے۔ چھوٹی شہزادی اپنی باتوں سے لوگوں کو گرویدہ بنا لیتی تھی، جبکہ کوئی بھی بڑی شہزادی سے دوستی نہ کرتا تھا۔ یوں وہ تنہا اور اداس رہنے لگی۔ بڑی شہزادی ہر روز جنگل میں چہل قدمی کرنے جاتی اور گھنٹوں وہاں گزارتی۔ ایک دن ہمسایہ ملک کا وہ شہزادہ بھی راستہ بھٹک کر وہاں پہنچ گیا۔ شہزادی ایک اجنبی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر شہزادے نے اپنا تعارف کروایا۔ شہزادی اس سے بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ شہزادہ اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ اسے وہ خوبصورت اور معصوم شہزادی بہت پسند آئی تھی۔ دونوں کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے اپنے اپنے راستے پر چل پڑے۔ محل واپس پہنچ کر شہزادی میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ شہزادی عقل مند اور ذہین ہو گئی تھی۔ چونکہ شہزادے نے شہزادی کو پسند کیا تھا، اس لیے اس نے پری سے ملنے والے تحفے کی بدولت شہزادی کو ذہین بنا دیا تھا۔ شہزادی کی کمزوری اس کی خوبی میں بدل گئی تھی۔ اب ہر کوئی اس کی ذہانت اور فہم و فراست کو سراہنے لگا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ریاست کے اہم معاملات میں اس سے مشورہ لیتا تھا۔ یہ دیکھ کر چھوٹی بہن اس سے حسد کرنے لگی۔ بڑی شہزادی میں آنے والی تبدیلی کی خبر ملک سے باہر بھی پھیل گئی۔ اس سے شادی کے خواہش مند کئی شہزادے محل میں آئے، لیکن شہزادی کو کوئی پسند نہ آیا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ شہزادی دوبارہ کبھی جنگل میں نہ گئی۔ وہ بدصورت شہزادے سے کیا ہوا وعدہ بھول چکی تھی، جبکہ شہزادہ اس سے ملنے کی امید میں ہر روز جنگل آتا اور شہزادی کا انتظار کرتا رہتا، لیکن اسے مایوس لوٹنا پڑتا۔ ایک دن شہزادی اسی جنگل کی طرف چل پڑی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم جا رہی تھی کہ اچانک اسے شور سنائی دیا۔ شہزادی اس آواز کی سمت چل پڑی۔ ایک جگہ بہت سارے باورچی بڑے بڑے دیگچوں میں کھانا پکا رہے تھے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ اتنا کھانا کس کے لیے پک رہا ہے؟ تو ان میں سے ایک باورچی بولا، آج شہزادے کی سالگرہ ہے، اس لیے دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ شہزادی کو اس شہزادے کے بارے میں جاننے کا تجسس ہونے لگا۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھی اور اسی وقت شہزادہ بھی وہاں پہنچ گیا، جس سے اس کی ملاقات 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ شہزادے نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا، جس پر شہزادی نے کہا، مجھے افسوس ہے، میں اپنا وعدہ بھول چکی تھی۔ شہزادی بہت اعتماد سے باتیں کر رہی تھی۔ ذہانت کا تحفہ ملنے کے بعد اس کی شخصیت نکھر گئی تھی۔ شہزادہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے آیا اور شادی کی پیشکش کی۔ شہزادی بھی شہزادے کو پسند کرنے لگی۔ اس نے پری سے ملنے والی خاص طاقت سے شہزادے کو ایک خوبرو نوجوان میں تبدیل کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ان کے والدین کی رضامندی سے دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی
اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اخلاقی سبق: اپنا وعدہ ضرور پورا کرو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی عہد چکنی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دوست ہی نہیں بلکہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور وعدہ پورا کرنے کی گواہی دیا کرتے تھے۔ ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔